وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوارقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون في قرون بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے وہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے والد بھی مسلمان تھے اور والدہ بھی مسلمان تھی، اور یہ صحابی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ان صحابی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا آسان راستہ جو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، دنیا میں رہنے والے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں اچھی زندگی گزاروں اور آخرت میں مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے۔ یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے ہیں، اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصلی مقام پر اور اپنی اصلی جگہ پر یعنی جنت میں چلا جائے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں تھے، وہاں کی نعمتوں سے اور وہاں کے فائدوں سے لطف اندوز ہو کر آئے تھے، تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد کے دل میں بھی اس کی خواہش ضرور ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جنت میں جانے کا بہت آسان راستہ، بہت شارٹ کٹ اور بہت مختصر راستہ بتلایا ہے۔ پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من اکل طیبا، کہ جو حلال کھانا کھائے، پاکیزہ کھانا کھائے۔ دوسری بات یہ فرمائی، وعمل فی سنتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، زندگی کے ہر شعبے میں ان کو جاری کرے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لوگ اس کی تکلیف سے، امین الناس بوارقہ، اس کی ایذا رسانی سے محفوظ رہے، اس کی ذات سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ جو تین کام کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اس لیے کہ صحابہ ہر چیز پوچھتے تھے کہ حضور، آج بھی ایسے لوگ تو بہت پائے جاتے ہیں جو یہ تین چیزیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں بھی یہ کام کرنے والے تو بہت لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آنے والے زمانے میں بھی ایسے بہت سے لوگ پائے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل ان چیزوں پر اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت آسان ہے، بہت معمولی اور بہت مختصر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، من اکل طیبا، جو شخص حلال اور پاکیزہ روزی
کھائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت بنیادی پہلو ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا طلب کرنا تمام فرائض کے بعد ایک بہت بڑا اور اہم فریضہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان 5 چیزوں پر ایمان لانا آدمی کے لیے فرض ہے اور ان پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ ایک تو ہے کہ ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ یہ فرائض اہم ہیں جن پر مذہب اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ تو ان فرائض کے بعد آدمی پر جو بہت بڑا فریضہ متوجہ ہوتا ہے آدمی کی طرف، وہ حلال کمائی، اور یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کا معاشرے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ اور حلال کمائی کا حکم دیا ہے، اور بعض روایتوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ حلال کمانا، روزی طلب کرنا، حلال روزی طلب کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بہت فقدان ہے، اور آج کل جو نئے نئے بزنس شروع ہو رہے ہیں، آن لائن دھندے اور آن لائن کاروبار میں اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آدمی تحقیق نہیں کرتا ہے، بس اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ مال کہیں سے آنا چاہیے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو۔ یہ مناسب نہیں میرے عزیزو۔ اس لیے آدمی کو اپنی آمدنی کے ذرائع پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے، جس مال سے میں اپنی بیوی بچوں کی تربیت اور پرورش کرتا ہوں، اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، جس مال سے میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، صدقہ نکالتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کو دیتا ہوں، وہ مال جو میرے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حرام مال سے آدمی جتنا ہی خرچ کر لے، صدقہ کر لے، زکوٰۃ دے دے، خیرات کر لے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ نے ایک مثال دی ہے کہ آدمی ناپاک کپڑے کو دھونا چاہتا ہے، اب پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھوئے گا تو آپ بتائیے کہ وہ کپڑا پاک ہونے والا ہے؟ کہ پیشاب خود ناپاک ہے اور اس سے ناپاک کپڑا دھو رہا ہے، تو پاکی کے بجائے اور زیادہ ملوث ہوگا۔ تو پاکی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے کمائی کے ذریعے کو دیکھے کہ میرے پاس جو آمدنیاں، میرے پاس جو پیسے اور بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں میرے پاس حرام چیز تو نہیں آ رہی ہے، کہیں مال میں ملاوٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں سود تو نہیں آ رہا ہے، کسی کو ڈنڈی مار کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کہیں جھوٹ بول کر، کہیں مال میں ملاوٹ کر کے میرے پاس یہ چیز تو نہیں آ رہی جس کی وجہ سے میری تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا ماحول ہے، لیکن آدمی اس پر غور کرے کہ یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ جو میں دے رہا ہوں، کیا میرے پاس پاکیزہ مال آنے کے یا پاکیزہ مال میں سے دے رہا ہوں؟ میری آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اس پر غور کرے، اپنی آمدنی کے ذرائع پر غور کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔
وہ اتنا اہتمام فرماتے تھے. لکھا ہے ان کے بارے میں کہ اپنے پاس کوئی چیز کہاں سے آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے اور کہاں خرچ ہو رہی ہے. کیوں لکھا ہے ان کے بارے میں کہ میرے پاس اگر کسی کا 1 درہم پڑا ہو تو اس کو لوٹانا, اس کو واپس کرنا میں 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں. پھر فرمایا کہ اگر میرے پاس 1 درہم کسی کا پڑا ہو تو میں اس کو 2,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں. پھر فرمایا 3,00,000 4,00,000 درہم. آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے محدث ہیں. وہ فرمایا کہ 1 درہم اگر کسی کا میرے پاس پڑا ہے تو میں اس کو اس کے پاس واپس لوٹانا 1,00,000 2,00,000 3,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں. ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس لوگوں کی کتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, ڈکیتی کی, چوری کی. آج عام ماحول ہے اور لوگ معمولی چیزوں, ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. خود انہی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے علاقے سے حجاز سفر کیا انہوں نے, پڑھنے کے لیے گئے. تو جیب میں ان کے پاس کسی ساتھی کا قلم رہ گیا. قلم ہمارے معاشرے میں کتنی معمولی چیز سمجھی جاتی ہے, اگر کوئی لے لے تو واپس لوٹانے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے اس کی. تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اپنے علاقے سے حجاز گئے سفر کر کے پڑھنے کے لیے. دیکھا کہ قلم کسی ساتھی کا رہ گیا ہے, تو اس کو لوٹانے کے لیے مستقل انہوں نے سفر کیا وہاں سے, اور اس کا قلم لوٹانے کے لیے واپس آئے اور اس کا قلم لوٹایا. اندازہ لگائیں کتنی دوری کا سفر ہوگا. وہ آج کے زمانے کی طرح حالات نہیں تھے کہ ہوائی جہاز ہے اور گاڑیاں ہیں, ٹرینیں ہیں. وہ تو سواریوں پر, اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا, کہیں پیدل سفر کرنے پڑتے تھے, اور کئی دن کی مسافت کے بعد آدمی پہنچتا تھا. ایسے حالات میں انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا. ہماری یہ چیز عام ہو گئی اور آدمی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میرے پاس لوگوں کی امانت پڑی ہوئی ہے, لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے پیٹ میں حلال جائے, ہمارے اولاد کے پیٹ میں, ہمارے بچوں کے پیٹ میں حلال مال اور حلال غذا جائے. اس کی ہم سب ذمہ دار ہیں. اور حلال غذا کا ایک بہت بڑا اثر عبادت پر پڑتا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آدمی جتنے حلال غذا کھاتا ہے اس کا اتنا اثر اس کے اعضاء پر پڑتا ہے. اس کے اعضاء سے نیکیاں صادر ہوتی ہیں اور اس کو خود بخود نیکیوں کرنے کا دل کرتا ہے. جتنا حلال غذا کھاتا ہے نا آدمی تو نیکیوں کی طرف طبیعت چلتی ہے, اور جتنی حرام غذا کھاتا ہے تو معصیت اور گناہ کی طرف طبیعت چلتی ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں گناہوں کا شیوع, اور آدمی دھڑلے سے گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ یاد آ گیا, جو فرماتے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں چھپ کر گناہ کرے, کوئی مجھے دیکھے نہیں, کہیں آڑ میں چلا جاؤں, کہیں چھپ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کر کے فرماتے بندے تو کہیں بھی چلا جا, میں تو ہر حال میں تجھے دیکھتا. اور اس سے بڑھ کر آگے اور ایک بات لکھی, فرمایا کہ میرے بندے تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ حقیر مجھے ہی جانا. کہ بچہ خیال کرتا ہے کہ باپ مجھے دیکھ لے گا, شاگرد خیال کرتا ہے کہ استاد مجھے دیکھ لے گا, تو میں اس سے چھپ کر یہ کام کروں. اللہ کہتے ہیں کہ تجھے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ حقیر اور کمزور تو نے مجھے ہی جانا, کہ مجھ سے تو نے شرم نہیں کی کہ اللہ تو ہر جگہ اور ہر وقت دیکھنے والا ہے. تو آدمی جتنی حلال غذا کھاتا ہے اس کا اتنا اثر عبادت پر پڑتا ہے. اور ہمارے اکابر کے یہاں ایک معمول رہا ہے. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے اکابرین میں. دہلی میں جب وہ پڑھتے تھے تو صرف روٹی کھاتے تھے, سالن نہیں کھاتے تھے. تو پوچھا گیا ان سے کہ بھائی سالن آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو یوں کہا کہ یہاں جو سالن بنتا ہے اس میں امچور ڈالا جاتا ہے. امچور وہ آم ہوتے ہیں, ان کو سکھا کر وہ ایک مخصوص طریقے سے سالن میں کھٹاس پیدا کرنے کے لیے اس کو ڈالا جاتا ہے, تو امچور کہا جاتا ہے. لیکن یہاں کے سالن میں امچور ڈالا جاتا ہے, اور یہاں جتنے باغات ہیں
عام کے، ان کی بے جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی اور ان کی بے درست نہیں ہوتی، یعنی خرید و فروخت لین دین جو ہوتا ہے ان کا درست طریقے پر نہیں ہوتا ہے، اور وہی عام جو سالن میں پڑتے ہیں طریقے درست نہیں ہوگا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی، اور حرام چیز ہو جائے گی تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، اس لیے کبھی کوئی سالن نہیں کھا دیتے، روٹی پر کفایت کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر کے یہاں یہ معمول ہے، اتنا ان لوگوں کے اندر تقویٰ اور طہارت تھی کہ معمولی چیز تو ہم غور کریں، جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر ہم نے کبھی اس چیز کی تحقیق، ہم بازار سے ڈھیر ساری چیزیں لیتے ہیں، ہمارا کھانا بازاروں کے اندر ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، کہ ہم نے کبھی سوچا کہ اس کے اندر ڈالنے والی چیزیں کہاں سے آتی ہیں، آیا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو حلال غذا کا اثر بہت بڑا عبادت پر پڑتا ہے، آدمی کے اعضاء اور جوارح پر پڑتا ہے کہ اس کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری طبیعتیں نیکی کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ مسلمان مسجد میں آتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا ہے اسے، اور کبھی امام صاحب نے اگر لمبی نماز کر دی تو آرام مچ جاتا ہے مسجد کے اندر، ہمارا یہ کام رہ گیا وہ کام رہ گیا، طبیعتیں مائل نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ غذا درست نہیں ہے۔ آدمی نئے چکر میں پڑتا ہے، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، لیکن ایک مفتی نے اپنی فیور میں فتویٰ نہیں کیا تو دوسرے کو پکڑتے ہیں، دوسرے نے برابر کیا تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں، یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ فتویٰ کیسے پوچھا جاتا ہے، ایک مفتی سے پوچھ لیا پھر دوسرے کے پاس نہیں جانے کا، یہ اصول ہے اس کا۔ آدمی جواز کے چکر میں پڑتا ہے کہ کہاں سے میری چیز جائز ہو جائے، مشتبہ اور شبہ والی چیزوں کے آج لوگ حلال کرانے کے چکر میں۔ تو حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ کا مقولہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آدمی جتنی غذا اس کی حلال ہوگی اس کا اثر اس کے اعضاء اور جوارح پر پڑے گا، اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے، طبیعت نیکی کی طرف چلے گی، اور جتنی اس کی غذا حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، ڈنڈی مار کر ہوگی تو اس کا اثر اعضاء پر پڑے گا کہ اس کی طبیعت گناہوں کی طرف چلے گی۔ آدمی سوچے گا کہ یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو۔ اس لیے انہی مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب بھی حرام غذا کھاتے تھے تو ان کا پیٹ قبول نہیں کرتا تھا، فوراً طے ہو جاتی تھی۔ اس لیے جہاں کہیں بھی وہ دعوت میں جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی غذا حلال ہے یا حرام ہے، ان کا پیٹ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کیسی محنت کی ہوگی اپنے نفس پر، اور کیسا تقویٰ اور طہارت حاصل کی ہوگی۔ اور دہلی میں شاہ جی رہتے تھے، ان کا واقعہ عجیب لکھا ہے، دن بھر صبح سے لے کر دوپہر تک جنگل میں جاتے، گھاس کاٹتے تھے، بکریوں کے لیے، جانور کے لیے گھاس چارہ لے کر آتے تھے اور بیچتے تھے اس کو چارانے کے اندر، اور وہ اتنا بابرکت ہوتا تھا ان کا، اتنے تقویٰ اور طہارت والے تھے وہ کہ لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی ان کے پاس چارہ خریدنے کی۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ شاہ جی تھے کہ لوگوں کو انتظار ہوتا تھا کہ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ ان کا لایا ہوا چارہ، ان کا لایا ہوا گھاس ہمارے جانور کے پیٹ میں جائے، تو لوگ ان کے آنے سے پہلے ان کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ دیکھا کہ دور سے شاہ جی آ رہے ہیں تو لوگ دوڑتے ہوئے جاتے تھے، اور جس نے پہلے گٹھر پر ہاتھ رکھ دیا گویا کہ وہ گھاس اس کا ہو جاتا تھا۔ چارانے میں اس کو بیچتے تھے، پھر اس چارانے کا کیا کرتے تھے وہ کہ ایک چارانے میں سے ایک کھانا غریب کو صدقہ دیتے تھے اسی وقت، ایک ان کی بیٹی تھی تو اس کو دیتے تھے، اور ایک خود کی ضرورت کے لیے رکھتے تھے اور ایک کو جمع کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 4 آنے کی آمدنی ہے روزانہ، اور اس میں سے ایک صدقہ فوراً۔ ہماری آمدنی میں سے ہم کتنا نفل صدقہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہم اندازہ لگائیں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ تو ہے ہی، کوئی مانگنے کے لیے چندے کے لیے وغیرہ کے زکوٰۃ کہیں چلیں گے؟ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، یہ تو فرض ہے زکوٰۃ انسان پر، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، معتدل کی تعداد نفل صدقے کی ہو تاکہ اللہ کا تقرب اس سے حاصل ہو۔ تو شاہ جی یہ کرتے تھے کہ اپنی آمدنی سے ایک آنا فقیر کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھا، ایک بیٹی کو دے دیا اور ایک جمع کرتے تھے۔ جب وہ آنا جمع ہوتے ہوتے، ایک آنا جو اپنے پاس جمع کرتے تھے تو ایک مدت کے بعد بہت زیادہ ہو جاتے تو دیوبند کے بڑے بڑے علماء کو دعوت کرتے تھے
اس زمانے میں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے اکابرین دیوبند میں سے مولانا یعقوب صاحب، مولانا قاسم صاحب وغیرہ. ان اکابرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں شاہ جی کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ شاہ جی کب دعوت کریں. ہمیں شاہ جی کی دعوت کا انتظار رہتا تھا. جب ان کی دعوت کھا کر آتے تھے تو 2 مہینے تک ہماری طبیعتیں نیکیوں کی طرف مائل رہتی تھی. نئے نئے مسائل اور نئی نئی باتیں ذہن میں آتی تھی اور ہمیں گناہ کا تصور نہیں ہوتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ معمولی انسان ہے لیکن اس کی غذا حلال ہے، محنت کر کے کھا رہا ہے تو اس کی کمائی سے نور بزرگوں کو مل رہا ہے. تو حلال غذا کا کتنا بڑا اثر ہے. اس لیے میرے عزیزوں بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اس کا بہت فقدان ہے. ہم اپنی کمائی پر نظر کریں کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں آ رہی ہیں ان کے آنے کے راستے حلال ہیں یا حرام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے پہلا راستہ بنیادی طور پر یہ بتایا کہ جس کا کھانا، جس کی غذا پاکیزہ اور حلال ہوگی وہ جنت میں جائے گا. دوسرا جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعمل فی سنتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سنتوں پر جو آدمی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگے تو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں اعلان کر دیا کہ جس شخص کو، اپنے درباریوں کے درمیان کہہ دیا اس نے کہ جس کو جو چیز پسند ہو اس پر ہاتھ رکھ دے، جو چیز پسند ہو اس پر ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اب سارے دوڑے ادھر، کوئی اس پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی ہیرے پر، کوئی جواہرات پر، مختلف چیزیں بادشاہ کے دربار میں ہوتی ہیں. تو ہر ایک کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے. ایک باندھی جو بادشاہ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. سمجھدار باندھی تھی. بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھ ہر ایک دوڑ رہا ہے، تم کیوں کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھ رہی ہے؟ کہا کہ میں نے بھی ہاتھ رکھا ہے. آپ نے یوں کہا اس دربار میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو دربار میں آپ بھی ہیں، میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، اگر آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں میری ہیں. جس کا اللہ ہو جائے، اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لے تو پھر اس کی سمجھو کے بارے نیارے ہو گئے اس کے. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں تو وہ آسمانی مخلوق کے اندر اعلان کرتے ہیں. جبرائیل سے کہتے ہیں کہ تم میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر جبرائیل زمین والوں میں بھی اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں. آج ہم دیکھیں اللہ والے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے نا. ان کا نام آتا ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند مولانا قاسم نانوتوی، قاری طیب صاحب، مولانا یعقوب صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری نام لیتے ہیں تو دل محبت سے باغ باغ ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے لیے پیسے جمع کر کے چھوڑے؟ پھر ان کی وراثت ہم کو ملی ہے؟ نہیں. انہوں نے اپنی زندگی پوری سنت اور شریعت کے مطابق گزاری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیا وجہ ہے؟ وہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو اپنے غیر بھی وہاں سے سلام کرتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی سنت شریعت کے مطابق گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو تلاش کر کے اس پر عمل کیا ہے. اس لیے ایک بزرگ کا مقولہ لکھا ہے، حضرت شاہ فضل حق گرج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ فضل الرحمان گرج مراد آبادی، لکھا ہے کہ آدمی جب سنت پر عمل کرے تو اس کو یہ تصور ہونا چاہیے، اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے.
ورنہ بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، مثلا آپ کی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے کہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، تو لکھا ہے کہ آدمی اس وقت یہ تصور کرے، یہ خیال کرے، سنت کی نیت کریں گے تو اس پر سنت کا ثواب ہے۔ آدمی یہ نیت کرے، خیال کرے کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بیت الخلاء کے اندر جائے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تصور کرے کہ میرے نبی نے اس عمل کو کیا ہے تو میں اس پر کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر کہ جنت میں داخل ہونے کے 3 بڑے راستے ہیں، معمولی راستے، شارٹ کٹ۔ اس میں سے دوسرا بڑا عمل یہ بتایا کیا کہ جو آدمی سنتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات ہم پڑھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اتباع کیا، کیسا اتباع کیا، اور کیسے ان کی پیروی کی، اور کیسے ان کے طریقوں پر چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزدہ سنایا دنیا میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ مزدہ کس پر تھا کہ اچھی تجارت کی، اچھی کمائی کی، اس لیے دنیا میں اچھے رہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اتباع کی، سردی میں، گرمی میں، فقیری میں، تنگی میں، ترشی میں، مالداری میں، جب مال کمانے کا موقع آیا، مال لگانے کا موقع آیا، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر کی۔ زندگی کے ہر قدم میں، ہر موڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو جائے اور ان کا اللہ کیسے راضی ہو جائے، اس بات کو پیش نظر رکھا ہے۔ جب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مزدہ سنایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اگر ان کے خلاف کوئی آدمی ایک حرف بھی نکالے تو اس کا بیڑا غلط ہے، اس کا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ہم سوچیں کہ صحابہ کی اگلی حالت کیا تھی اور کیا چیز تھی کہ انہوں نے ان کو ایسا بنا دیا کہ جب پہلے دیکھیں کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، تھوڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، اور معمولی چیزوں کی لڑائیاں صدیوں تک چلتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، اور آپ کی تعلیمات اور ارشادات پر انہوں نے عمل کیا اور اس کو لے کر دنیا میں چمکایا، تو آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو تم راہ راست کو پہنچ جاؤ۔ یہ وہ قدسی نفوس ہیں، وہ پاکیزہ نفوس ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل انہوں نے تلاش کر کے کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں اپنی سواری کو روک کر استنجا کے لیے بیٹھے، حالانکہ استنجا کا تقاضا نہیں تھا، تو ساتھیوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روک کر یہاں استنجا فرمایا تھا، تو میں نے چاہا کہ میرے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، تو میں نے نبی کی نقل میں یہاں تھوڑی دیر میں استنجا کی شکل میں بیٹھ گیا، مجھے تقاضا نہیں تھا استنجا کا۔ یہ تھے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کیا، اور سنتوں پر عمل کرنے کے جہاں آخرت کے بہت بڑے فائدے ہیں، روایتوں کے اندر مختلف چیزیں اس کے اوپر کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، یہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کے بھی بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے بڑے فائدے، موقع نہیں بنا میں آپ کو سناتا کہ، اور آج کے سائنسدانوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں بہت ساری چیزوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلائی وہ سنتیں، اور آج کے سائنسدان غور و فکر کر کے، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچے ہیں۔ آج ہم ان سنتوں کو تلاش کریں۔ ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ رات کو سوئے تو مسواک کر کے سویا کریں، رات کو سوئے تو مسواک کر کے سویا کریں، 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آج کے ڈاکٹر بھی اس چیز کی ہدایت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کو جب سو تو ٹوتھ پیسٹ کر کے سویا کرو، لیکن ہماری سمجھ میں آتا ہے تو ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، اور ان کا یہ فائدہ ڈاکٹر حضرات نے بتایا کہ آدمی جو دن بھر آتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، تو فضا میں چھوٹے چھوٹے جرمس ہوتے ہیں کیڑے جو اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور رات بھر آدمی کا منہ اس کے اندر رہتا ہے تو وہ زہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں،
اور اگر وہ ذہن پیٹ میں چلا جائے تو آدمی کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے، اور اس پر انہوں نے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں کی، موقع نہیں ہے اس کا، اور اس کے نقصان کو انہوں نے بتلایا لوگوں کو۔ تو قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نقصان سے امت کو بچایا 1400 سال پہلے، اور امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ رات کو جب سو تو مسواک کر لیا کرو تاکہ دن بھر کے جو جرمز ہیں، کیڑے ہیں، ان سے تمہارا منہ صاف شفاف ہو جائے، اور جو زہر دن بھر کا منہ کے اندر گیا ہے وہ تمہارے پیٹ تک پہنچ کر تمہیں نقصان کا سبب بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو بتلا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی سنتوں پر چلنے میں ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا جز رہ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی تکلیف سے جو دنیا والے لوگ جس شخص کی تکلیف سے محفوظ رہے وہ آدمی جو ہے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ امین الناس بواہقہ، کہ لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہ جائیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری ادنا سے ادنا بول سے یا ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے مسلمان بچ جائے۔ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔